تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کلیات و جزیات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے نا۔ یہ مصنف نے اللہ رب العزت کی صفت کو ذکر کیا ہے، صفت ہے نا ثبوتیہ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت کیا ہے؟ خالقیت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ خالقیت ہے نا، صفت خلق ہے نا، صفت تخلیق جسے کہتے ہیں، صفت تخلیق سے اللہ رب العزت جو ہے وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی میں ایک بحث انہوں نے چھیڑ دی جعل بسیط اور جعل مرکب کی۔ تو جعل بسیط اور جعل مرکب کا پہلے انہوں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اسی ضمن میں اس بات کو متعین کیا کہ مصنف کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں۔ یعنی پچھلے درس میں صرف اور صرف ہم نے آپ کو اتنی بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ مصنف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جعل جو ہے وہ بسیط ہے، جعل مرکب نہیں ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ جعل بسیط ہے، جعل مرکب نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، یہ مصنف کا موقف یعنی علامہ محب اللہ بہاری کا موقف ہے۔ اس موقف کا پتہ ملا حسن کو کیسے لگا؟ تو اس کو بتایا کہ دو طریقے سے ہم نے اس کا پتہ لگایا کہ ماتن کا ملا محب اللہ بہاری کا موقف جعل بسیط ہے یا جعل مرکب ہے۔ اس کا پتہ ہمیں دو طریقے سے چلا، ایک تو صراحت کے ساتھ اور دوسرا اشارے کے ساتھ۔ اشارتاً اور صراحتاً ہمیں پتہ چلا۔ اشارتاً کیسے پتہ چلا؟ وہ سلم العلوم کے خطبے کی اس عبارت سے، اس عبارت کے اسلوب سے کہ جعل الکلیات والجزیات، کہ اس میں انہوں نے صرف مجعول کا ذکر کیا، مجعول الہ کا ذکر نہیں کیا۔ کس کا ذکر کیا بیٹا؟ مجعول الہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ جعل بسیط ہے، اس لیے کہ جعل بسیط میں صرف جو ہے وہ ہے نا مجعول پر اکتفا ہوتا ہے، مجعول الہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر مرکب ان کی مراد ہوتی، موقف ہوتا، تو مجعول الہ کا ذکر ضرور کرتے، اس لیے کہ جب مرکب ہوتا ہے جعل تو وہ تسیروں کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ تسعیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے بیٹا؟ تسعیر کے، تسیروں نہیں، تسعیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور تسعیر کے جب معنی میں جعل ہو تو ایسی صورت میں اس پہ ایک مفعول پر اکتفا جائز نہیں ہوتا، مجعول کے ساتھ مجعول الہ کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ تو مصنف کی اس عبارت سے چونکہ صراحتاً یہ بات ثابت نہیں تھی بلکہ اسلوب سے ہم نے پتہ چلایا تھا، تو یہ اشارتاً ہمیں پتہ چلا۔ کیسے پتہ چلا بیٹا؟ صراحتاً یوں پتہ چلا کہ حاشیہ اس پر جو لگایا ہے ملا محب اللہ بہاری نے، جس کو حاشیہ منہیہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یہ ماتن خود جو ہے وہ مصنف خود جو ہے وہ اپنی ہے نا جو کچھ لکھ چکے ہیں اپنی تحریر پر حاشیہ لگا کر کے ذکر کریں تو اس کو منہو کہتے ہیں، کہ منہو سے مراد یہ ہے من المصنف۔ منہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کتابوں میں تم دیکھتے ہو حاشیے میں کہیں کہیں منہو لکھا رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من المصنف، ہے نا۔ تو حاشیہ منہیہ میں انہوں نے تشریح کی ہے کہ جعل بسیط کا قول ہی حق ہے۔ تو پچھلے درس میں صرف اتنا متعین ہوا تھا کہ ملا محب اللہ بہاری کے نزدیک جعل بسیط ہی حق ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ جعل بسیط ہی حق ہے۔ تو یہ پچھلے درس میں جتنی بھی عبارتیں آپ نے جو ہے وہ پڑھی ہیں اس کا ہے نا اس طور پر جو ہے وہ دخل تو ہے کہ تفہیم کے لیے، افہام کے لیے، لیکن جو ہے وہ ہے نا آپ سے پوچھا جائے کہ جعل بسیط حق ہے یا جعل مرکب جو ہے وہ حق ہے، یہ سوال آئے تو اتنے کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس کا ذکر وہ بیان ہو سے آئے گا،
کہ جعل بسیط جو ہے وہ حق ہے یا جعل مرکب جو ہے وہ حق ہے نا، اس کا ذکر جو آئے گا وہ بیانہ سے جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل انہوں نے کی ہے۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آخر جو ہے وہ یہ جعل بسیط اور جعل مرکب ہے کیا چیز۔ تو اس کو آسان انداز میں یوں سمجھو بیٹا کہ یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ ایک ہے نفس شے، کیا ہے بیٹا؟ ہے نا، قطع نظر اس سے کہ جو ہے وہ وجود سے متصف ہے یا نہیں ہے، کیا ہے بیٹا؟ بھائی عدم سے جب شے وجود میں آتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دو مطلب آپ دو طریقے سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ہے نا وجود بخشا، کیا کرا بیٹا؟ اس تعبیر میں جعل مرکب ہے، کیا ہے بیٹا؟ جعل جو ہے وہ مرکب ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ ہست کر دیا۔ کیا کر دیا بیٹا؟ ہست کر دیا۔ اللہ نے موجود کر دیا، اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ نے ہے نا وجود بخش دیا۔ یہ جو چیز ہے یہ جو ہے وہ جعل بسیط کی تعبیر ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے شے، ایک ہے اس کا وجود، اور ایک ہے تیسری چیز ہے اختلاط الوجود، ہے نا، اختلاط الوجود، ہے نا۔ یہاں شے قطع نظر اس سے کہ وہ وجود سے متصف ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے، ہے نا، شے نفس شے، ہے نا، جس میں کسی بھی طریقے کی کوئی قید نہ لگی ہو، کوئی شرط نہ، معرّہ، ہے نا، بالکل جو ہے وہ قطع نظر، چاہے نہ اس بات کی قید ہے کہ یہ جو ہے وہ وجود سے متصف ہے، نہ اس بات کی قید کہ وجود سے متصف نہیں ہے، ہے نا، بلکہ یہ صرف اور صرف لا شے کی منزل میں ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے نا، اور دوسرا ہے ایک دوسرا ہے وجود، کیا ہے بیٹا؟ وجود۔ تیسرا ہے اختلاط الوجود، ہے نا، وہ اختلاط الماہیہ بالوجود، ماہیت کا وجود سے مختلف ہو جانا، اتصاف الوجود، اتصاف الماہیہ بالوجود، کیا ہے بیٹا؟ اتصاف الماہیہ بالوجود، کیا ہے؟ اتصاف الماہیہ بالوجود۔ تو تین چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہے نفس ماہیت، کیا ہے بیٹا؟ نفس ماہیت، اور دوسری کیا ہے؟ وجود، اور تیسری کیا ہے؟ اتصاف الماہیہ بالوجود، اختلاط الماہیہ بالوجود، اتصاف الماہیہ بالوجود۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ تو اب دیکھو اس میں مرکب کا درجہ کون سا ہے؟ نفس شے، نفس ماہیت، یہ ہے نا بسیط ہے، کیا ہے بیٹا؟ یہ ماہیت خواہ مرکب ہو یا جو ہے وہ بسیط ہو، کیا ہو بیٹا؟ بھائی کچھ ماہیتیں بسیط ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ ماہیتیں مرکب ہوتی ہیں۔ تو یہ ماہیت جو ہے خواہ بسیط ہو یا مرکب ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نفس شے، ابھی وجود ہے نا، وجود سے قطع نظر کر لیا، اختلاط الماہیہ بالوجود سے قطع نظر کر لیا آپ نے، ہے نا، نفس ماہیت صرف جو ہے آپ نے لیا۔ اب یہ فی نفسی ہی یہ ماہیت بسیط ہو سکتی ہے، مرکب ہو سکتی ہے۔ تو اس ماہیت کے، نفس ماہیت کے بسیط یا مرکب ہونے سے جعل جو ہے وہ بسیط اور مرکب نہیں کہلاتا ہے، بلکہ یہ نفس ماہیت صرف ہو قطع نظر اس کے کہ وجود ہے، وجود سے متصف ہے یا وجود سے متصف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا والا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وجود کا، یہ بھی جو ہے وہ بسیط ہے، کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی وجود۔ البتہ اتصاف الماہیہ بالوجود یہ مرکب کا درجہ ہے، کیا ہے بیٹا؟ کیونکہ یہ نسبت ہے، کیا ہے بیٹا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زید عالم،
زید یہ جو ہے وہ مفرد اور عالم یہ مفرد، لیکن جو بیچ میں نسبت ہے کیا ہے؟ نسبت کلامیہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ نسبت حکمیہ. یہ نسبت حکمیہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ زید اور عالم نہ ہو. زید اور عالم کے بغیر آپ جو ہے وہ اس نسبت کو نہیں سمجھ سکتے. تو نسبت جب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، دو طرف اس کے نہ ہو، محکوم اور محکوم علیہ نہ ہو، اس وقت تک نسبت حکمیہ کا وجود نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ نسبت حکمیہ اپنے اس بات میں، اپنے ثبوت میں محکوم اور محکوم علیہ کی محتاج ہوتی ہے، اور جو چیز جو ہے وہ اس حیثیت کی ہو کہ وہ اپنے ثبوت میں، اپنے اس بات میں، اپنے ثبوت میں، اپنے تحقق میں دو چیزوں سے مل کر کے جو ہے وہ ہے نا متحقق ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی؟ مرکبی تو ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ تو یہاں پر دیکھو تین چیزیں ہوئی. ایک کیا ہے؟ نفس ماہیہ، اور ایک کیا ہے؟ وجود، اور یہ کیا ہے؟ اتصاف الماہیہ بالوجود. کیا ہے بیٹا؟ اتصاف الماہیہ بالوجود. سمجھ میں آیا؟ اب سنو، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ جعل بسیط حق ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اشیاء کو، ممکنات کو پیدا فرمایا تو اس کی صفت تخلیق ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ صفت تخلیق. اس صفت تخلیق کا ہے نا، وہ صفت تخلیق اپنا اثر ڈالتی ہے. کیا ڈالتی ہے بیٹا؟ ہے نا. جس پر وہ اپنا اثر ڈالے گی وہی تو جو ہے وہ وجود میں آئے گی. تو اثر ڈالا، کیا ڈالا بیٹا؟ اس نے اپنی صفت تخلیق نے اپنی تاثیر دکھائی. تو تاثیر کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اثر ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا بیٹا؟ بولو بیٹا. مؤثر جب اپنا اثر ڈالے گا تو وہ اثر ظاہر ہوگا. جب اللہ رب العزت نے صفت تخلیق کا اثر ڈالا، تاثیر صفت تخلیق کی ہوئی، تو اس کا اثر سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ اثر کون سی چیز ہے؟ وہ اثر، وہ صفت تخلیق کا اثر کا قبول کس نے کیا؟ بولو بیٹا. جب تاثیر ہوگی تو اثر قبول ہوگا. جس پر تاثیر ہوگی، جس چیز کی تاثیر ہوگی تو وہ اثر اس پر ظاہر ہوگا. تو اس نے اثر قبول کیا. تو ڈائریکٹ بلا واسطہ ہے نا، اصالتاً بالذات صفت تخلیق کا تعلق کس سے ہوا ہے؟ یا اس کو ان کی زبان میں، ہم علم کلام کی زبان میں یوں کہیں گے کہ صفت تخلیق کا، اللہ رب العزت کی صفت تخلیق کا اصالتاً، براہ راست، بالذات ان تین چیزوں میں سے کس سے تعلق ہوا؟ آیا نفس ماہیت سے، ماہیت من حیث ہیہ سے، یا جو ہے وہ وجود سے، یا اتصاف الماہیہ بالوجود سے؟ اگر آپ یہ ثابت کر لے جائیں کہ صفت تخلیق کا تعلق علم کلام کی زبان میں، ان لوگوں کی زبان میں صفت تخلیق کا اثر قبول کیا ہے، اثر پڑا ہے براہ راست بالذات اس نفس ماہیت پر، تو جعل کو جعل بسیط کہیں گے. اور اگر اس کا اثر قبول کیا ہے، صفت تخلیق جو ہے یہ متعلق ہوئی ہے اتصاف الماہیہ بالوجود سے، تو اس جعل کو جعل مرکب کہیں گے. کیا کہیں گے بیٹا؟ تو جعل بسیط اور جعل مرکب کا تعارف آپ نے سمجھ لیا. محل نزاع سمجھ لیا کیا ہے؟ محل نزاع دونوں میں کیا ہے؟ دونوں فریق میں، اشراقیہ اور مشائیہ میں محل نزاع سمجھ لیا کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفت تخلیق کا براہ راست بالذات جو اثر قبول کرنے والی شے ہے، جو براہ راست اس صفت تخلیق کا تعلق ہوا ہے، کنیکشن جڑا ہے، وہ نفس ماہیت سے جڑا ہے. اور نفس ماہیت جو ہے یہ جو ہے وہ بسیط ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو وجود کی قید لگی، وجود کی قید لگی ہے، نہ اتصاف الماہیہ بالوجود کی قید لگی ہے، بلکہ معرہ ہے. کس سے ہے؟ معرہ ہے نا. معرہ کس سے؟ وجود اور عدم وجود.
इत्तिसाफ अल-माहिया बिल वजूद और अदम इत्तिसाफ अल-माहिया बिल वजूद, दोनों से कते नजर करते हुए, मुअर्रा मानते हुए, नफ्से माहियत से सिफत तख्लीक का ताल्लुक बराह रास्त हुआ और फिर इसके वास्ते से वजूद और इत्तिसाफ अल-माहिया बिल वजूद से उसका ताल्लुक हुआ। यानी ताल्लुक तो मानते हैं उससे भी, लेकिन कैसे मानते बेटा, है ना, बिल वास्ता। कैसे मानते बेटा, बिल वास्ता। इसके बरखिलाफ मशाइया जो जाले बसी मुरक्कब के कायल हैं, वो लोग कहते हैं कि सिफत तख्लीक का जो असर पड़ा और उस असर को जिसने कबूल किया बराह रास्त बिज़ात, जिसने कबूल किया, या सिफत तख्लीक का बराह रास्त बिज़ात कनेक्शन ताल्लुक जिससे जुड़ा, वो इत्तिसाफुल माहिया बिल वजूद है। यानी वो निस्बत है, इत्तिसाफ क्या है बेटा, निस्बत है। वजूद और माहियत के माबैन की जो निस्बत है, इत्तिसाफ से जिसे हम ताबीर कर रहे हैं, उससे जुड़ा, और उससे जुड़ने के बाद है ना जो उसके तरफैन है उसमें है ना बित्तबा जो है वो जुड़ा। इसका ताल्लुक किससे हुआ, है ना, माहियत और वजूद से, है ना, बित्तबा हुआ। लेकिन बिज़ात किससे हुआ, इत्तिसाफ। इसलिए वो इसको, और चूंकि इत्तिसाफुल माहिया बिल वजूद जो है ये जो है वो मुरक्कब का दर्जा है, इस वजह से वो इसको जाले मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, है ना। तो दो चीजें आपने समझी। पहले ये कि जब कोई मुअस्सिर, फाइले मुअस्सिर अपना असर डालता है तो उसका एक असर होता है ना। फाइल जब कोई फेल करता है तो उसकी एक तासीर होना चाहिए और उस तासीर की का एक असर होना चाहिए जो उसी तासीर के ताबे होता है। किसके ताबे होता है बेटा, तासीर के ताबे होता है। भाई हमने जो है वो मारने वाले हम हैं, तो हमारा फेले ज़र्ब जो है इसकी एक क्या होगी, तासीर होगी। वो तासीर जो है उसका एक असर होगा, वो रोना धोना जो इसी के ताबे होगा। किसके ताबे होगा बेटा, ज़र्ब के ताबे होगा। तो सुनो, इन्हीं दो बातों, पहली बात तो ये समझेंगे आप, दूसरी बात ये कि जो है वो, है ना, जाले बसीत किसे कहेंगे और जाले मुरक्कब किसे कहेंगे। वो इबहाम वो खलजान अपने जहन से निकाल देना कि अगर जो है वो माहियत, है ना, मुरक्कब हो तो उसको पैदा करने को जाले मुरक्कब कहते हैं, और माहियत अगर जो है बसीत हो तो उसके पैदा करने को जाले बसीत कहते हैं। ये अपने जहन से निकाल देना। बल्कि क्या है असल कि वो असर कबूल किया है नफ्से माहियत ने, वो माहियत चाहे बसीत हो चाहे मुरक्कब हो, उससे मतलब नहीं। वो माहियत बसीत भी हो सकती है, मुरक्कब हो सकती है। तो बसीत और मुरक्कब का नाम इस वजह से नहीं है उस माहियत की वजह से, बल्कि इस वजह से है कि वो माहियत जो है वो, है ना, उससे मुअर्रा है, कतई नजर है इससे कि वो वजूद से मुत्तसिफ है या नहीं है, इससे कतई नजर है ना। हाँ, नफ्से माहियत होना चाहिए। सुनो, बयान हु, इसका बयान ये है कि अन्नल मुमकिनात, ये तमहीद है सिर्फ, है ना, ये सिर्फ इसको इतने को इन दो तीन लाइनों में सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं मुल्ला हसन कि फाइल मुअस्सिर के लिए, है ना, फाइल मुअस्सिर के फेल की तासीर होती है और तासीर ही के तहत एक जो है वो असर होता है। समझ आया। हाँ, तो सुनो, कहते हैं कि इसका बयान ये है कि मुमकिनात जब, है ना, निकले हैं कहां से, अदम से आलमे कौन की जानिब। किसकी जानिब से निकले हैं, मिनल जाइल का ताल्लुक है खरजत से। ये मुमकिनात जब जाइल की जानिब से, जाइल की तरफ से, आदम से वजूद की तरफ, आलम कौन यानी वजूद, है ना, वजूद की तरफ निकलते हैं, तो फला बुद्दा लहु मिन तासीरिन, तो जाइल के लिए एक तासीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असर अंगेजी, जाइल की एक असर अंगेजी होना चाहिए, और साथ ही साथ एक ऐसा असर भी होना चाहिए जो इसी तासीर के ताबे होता है। बिना तासीर के असर नहीं होता। तासीर कहते ही है असर डालने को, है ना, तो तासीर के ताबे हुआ कि नहीं। फल असर बिज़ात, तो वो असर बिज़ात यानी फेल का नतीजा जो होता है, क्या होता है बेटा, हमने मारा, तुम्हारे ऊपर मार पड़ी, तो उसका नतीजा क्या होगा, तुम रोगे, तकलीफ जो है महसूस करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, ऐसी तमाम फेल जो है निकाल लेना। हाँ, निकाह होगा तो बच्चा भी होगा, तो असर तो जाहिर होना चाहिए, इनके नहीं होना चाहिए। फल असर बिज़ात, तो वही बच्चा जो है वो असर है ना। हाँ, फल असर बिज़ात, तो असर बिज़ात मतलब, है ना, असालतन, असर कौन सा,
بالتبع تو ہوگا لیکن بالذات کی بات ہے، یہ بالذات کی بنیاد پر نام رکھا جائے گا. تو اثر بالذات اما نفس الشے، چونکہ تین چیزیں، یا تو وہ نفس شے ہوگی جو عالم کون میں جائل کی طرف سے وجود پذیر ہوئی ہے، یا تو وہ بنے گی اثر بالذات. اب اسی خلجان کو یہاں سے سوال سے اس خلجان کو دور کرنے کے لیے کہ جعل بسیط اور جعل مرکب، ماہیت مرکبہ یا ماہیت بسیطہ کی بنیاد پر نام نہیں رکھا جاتا. وہ نفس شے خواہ بسیط ہو، ہے نا، جائل کا اثر بالذات اگر وہ نفس شے ہے تو جعل بسیط ہوگا، خواہ وہ نفس شے بسیط ہو یا مرکب ہو، اسی کو بتا رہا ہے. خواہ وہ بسیط ہو جیسے کہ عقول ہے، افلاک ہے، وہ بسائط العناصر، اور عناصر کے جو ہے وہ بسائط ہے، جیسے کہ جو ہے وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہے نا. ہم لوگوں کے جو عناصر اربع ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو یہ جو ہے وہ سب بسیط ہے. او مرکبن، خواہ وہ نفس شے مرکب ہو کا مرکباتہا، جیسے ان کے مرکبات ہیں، جیسے کہ عناصر اربع سے ہم جو ہے وہ مرکب ہے، لیکن ہمارا جو وجود ہے وہ اس حیثیت سے کہ جب ہمارے اندر ہے ہم فرد واحد ہیں کہ نہیں. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ نہیں، یہ تو جو ہے وہ سلیم تو 6 ہے. کیسے؟ ایک اس کی منڈی ہے، ایک اس کا ہاتھ ہے، ایک اس کا یہ ہاتھ ہے، 2 اس کے پیر ہے. تو ایسا نہیں ہوگا نا. ہاں، تو ایسے ہی اس کو کہ خواہ وہ نفس شے بسیط ہو، اس کی مثالیں یہ دے دی، خواہ وہ نفس شے مرکب ہو. بہرحال اگر جائل کا اثر بالذات نفس شے ہے، خواہ وہ بسیط ہو اپنی حیثیت کے اعتبار سے یا مرکب ہو، بہرحال والا ہاذا، تو اس بنیاد پر اگر جائل کا اثر بالذات کیا ہے، وہی جو ہے وہ نفس شے ہے، تو اس بنیاد پر لا یکون تحتہ الا مجعولا فقط، اس طور پر کہ اس کے تحت صرف اور صرف مجعول آئے، ہے نا، خواہ وہ بسیط ہو مجعول یا مرکب ہو، ہے نا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں دون المجعول الیہ، مجعول الیہ نہ ہو. کیا نہ ہو بیٹا؟ مجعول الیہ کیا ہے یہاں پر، ہے نا، جعل اللہ شیئا موجودا، ہے نا. کیا ہے بیٹا؟ جعل الکلیات والجزیات موجودتین، ہے نا. تو یہاں پر کلیات اور جزیات یہ کیا ہوئے بیٹا؟ مجعول. اور موجودتین کیا ہوئے؟ ہاں. تو یہ جو 3 چیزیں میں نے سمجھائی تھی، ان میں سے جو وجود والا ہے یہ مجعول الیہ کیا ہے؟ وجود ہے. کیا ہے بیٹا؟ مجعول الیہ. تو خواہ جو ہے وہ، ہے نا، تو اس کے تحت صرف اور صرف مجعول آئے، چاہے وہ بسیط ہو یا مرکب ہو، مجعول الیہ نہ آئے، تو یا تو وہ ہوگی. یہاں تک ایک ہوئی، کیا ہوئی بیٹا؟ یہاں تک ایک شک ہوئی، کیا کہ جائل کا اثر بالذات یہ سی والی، یہ ہوئی کنا انگلیاں یہاں تک ہوئی بیٹا، کہ جائل کا اثر بالذات کیا ہو؟ صرف اور صرف نفس شے ہو، جسے مجعول کہیں گے، جو مجعول الیہ نہیں ہوگا، خواہ وہ بسیط ہو یا مرکب. تو یہاں تک کیا ہوئی؟ ایک احتمال ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ ایک احتمال. تو جائل کا اثر بالذات یا تو نفس شے ہوگی، اسی نفس شے کو سمجھانے کے لیے کہا تمہیں کہ خواہ وہ نفس شے بسیط ہو یا مرکب ہو، اور وہ صرف اور صرف مجعول ہوگی، نفس شے مجعول الیہ نہیں ہوگی. او سے دوسرا احتمال، یہ دوسری والی انگلی میری، او سے یہ دوسری والی، کون سی والی بیٹا؟ کنا انگلیاں کے برابر والی. کون سی تھی یہ؟ نہیں، یہ تیسری والی آئی. کیا سی آئی بیٹا؟ ہاں، یہ کون سی والی آئی؟ تیسری والی، اتصاف الماہیہ بالوجود والی. او یا جائل کا اثر بالذات کیا ہو؟ اختلاط ہو ما حیثیت الوجود، ہے نا، اس کا اختلاط کس کے ساتھ؟ حیثیت وجود کے ساتھ، یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود، آسان لفظوں میں یہ کہہ لو. تو یہ 2 احتمال کتنے ہوئے بیٹا؟ اور تیسرا چونکہ جو ہے کسی کا موقف نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں بیان کیا. وہ کیا ہے تیسرا؟ یہ وجود، یہ کسی کا نہیں ہے. اختلاف کس میں؟ یا تو اس میں یا اس میں، ہے نا. بسیط والے کہتے ہیں یہ جائل کا اثر بالذات ہے، اور مرکب والے کہتے ہیں یہ تیسری والی انگلی یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود یہ جائل کا اثر بالذات ہے. وجود کو کوئی نہیں مانتا، سمجھے، اس لیے اس کو بیان بھی نہیں کیا. وہذا الاختلاط الذی فرض اثر الجائل بالذات، تو کہتے ہیں یہ اختلاط کہ جسے جائل کا اثر بالذات فرض کیا جا رہا ہے، کس نے؟ مرکب والوں نے کیا ہے نا. لا یکون فی مرتبۃ الحکایہ، یہ جو ہے وہ مرتبہ حکایت میں نہیں ہوگا، ہے نا. یعنی یہ فرضی چیز نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے بیٹا؟ فرضی چیز، مرتبہ حکایت والا، ہے نا، جو فرضی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرتبہ حکایت جو ہوتا ہے وہ حاکی کے تحت ہوتا ہے. آپ نے جو ہے وہ بیان کیا زید عالم،
تو زید عالم ہو گیا، زید جو ہے وہ علم سے متصف ہو گیا، ہے نا. حقیقت میں جو ہے وہ اس سے کوئی مطلب نہیں، پتہ نہیں جو ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو مرتبہ یہ ہوتا ہے مرتبہ حکایت کا کہ آپ نے بیان کیا تو وہ جو ہے وہ ہو گیا، آپ نے عالم کہا تو وہ عالم، آپ نے وہ عالم کا جو ہے وہ ثبوت ہو گیا. لیکن حقیقت میں زید جو ہے وہ جاہل کا لٹ ہے. تو یہ مرتبہ حکایت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ یعنی نسبت کلامیہ صرف ہو، نسبت کلامیہ نسبت واقعیہ کے مطابق نہ، ہے نا. تو صرف اور صرف نسبت کلامیہ والا اتصاف نہیں یہاں پر ہے. یعنی جو لوگ جال مرکب کے قائل ہیں، جو اختلاط الماہیہ مع حیثیت الوجود کے قائل ہیں، اتصاف الماہیہ بالوجود کے قائل ہیں، تو وہ بھی جائل کا اثر بالذات اس کو مانتے ہیں کہ جو فرضی نہ ہو بلکہ حقیقت میں اس کا اتصاف ہوا ہو، وہ سوال اتصاف مانتے ہیں. یہ نسبت کلامیہ والا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا زید القائم، اب زید تو جو ہے وہ سو رہا ہے کھراٹے لے کر کے، آپ کہہ رہے ہو زید القائم. تو یہ زید کا قائم ہونا، زید جو قیام سے متصف ہو رہا ہے، یہ آپ کی حکایت کتاب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہے نا. تو یہاں پر کون سی؟ تو دو طریقے کی نسبت ہوتی ہے بیٹا. ایک نسبت وہ ہوتی ہے جو واقعی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو صرف جو ہے وہ یہ زبانی ہوتی ہے، زبانی خرچ ہوتا ہے نا. تو زبانی خرچ والی نہیں چاہیے. اتصاف الماہیہ بالوجود کے جو قائل ہیں ان کے یہاں جو نسبت ہے یہ اتصاف الماہیہ بالوجود وہ حقیقی والی مانتے ہیں، وہ حکایت والی نہیں مانتی، قصے کہانی والی. سمجھے؟ وہی ذکر کہتے ہیں کہ جائل کا اثر بالذات جن لوگوں نے فرض کیا ہے اس اختلاط کو، تو ان کی مراد بھی یہ ہے کہ وہ اختلاط جو ہے مرتبہ حکایت والا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْحَاقِ، اس لیے کہ مرتبہ حکایت والی جو نسبت اتصاف ہوتا ہے یا نسبت ہوتی ہے، نسبت حکمیہ، وہ حاکی کے تابع ہوتی ہے نا. تو حاکی کے تابع کیا ہوتی ہے؟ فَإِذَا فَرَضْنَا عَدْمُهُ، جب اس کا عدم وہ فرض کر لے یا اس کی حکایت کا عدم فرض کر لے، یعنی حاکی ہی مر جائے تو ختم ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا تھا زید عالم، اب وہ یہ کہہ کر مر گیا، حقیقت میں زید جو ہے وہ جاہل کا لٹ ہے، تو اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. تو اس کا عالم کہے نا، جو نسبت متحقق ہوئی تھی وہ تو اس کے ساتھ چلے گی، قبر میں نہیں چلے گی. تو اگر جو ہے وہ حاکی ہی چلا جائے، یا یہ کہ حاکی تو ہے لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر لٹ مار دیا کسی نے کہ تو نے عالم کیوں کہہ دیا، اب وہ خاموش ہے، تالا منہ میں ڈالے بیٹھا ہے، حکایت کر ہی نہیں رہا ہے، تب بھی جو ہے معاملہ ڈسمس ہو گیا، ہے نا. تو یہ تو حاکی کے تابع ہوتا ہے. لیکن جو حقیقت میں عالم ہے تو کوئی کہے یا نہ کہے، مانے یا نہ مانے، حاکی جو ہے وہ مر جائے، دفن ہو جائے، لیکن وہ تو عالم رہے گا کہ نہیں؟ اس کو کوئی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے؟ کوئی مانو یا نہ مانو، امام اعظم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو ہے، رہیں گے. اعلیٰ حضرت ہے، کوئی مانو یا نہ مانو بابڑ، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تو اسی کو کہا یہ اسی کی تعبیر ہے، تابعۃ للحاکی کی، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حاکی کے تابع ہوتا ہے، لہذا اگر اس کا عدم فرض کریں آپ، ہم نے اگر اس کا عدم فرض کر لیا یا اس کی عدم حکایت کو فرض کر لیا، ہے نا، تب بھی یتم الاثر بالضرورہ، تب بھی جو ہے وہ اثر بالضرورہ رہتا ہے، بدیہی طور پر رہتا ہے. ایسا اثر ہونا چاہیے. کیا ہے بیٹا؟ یعنی اتصاف الماہیہ بالوجود کو جن لوگوں نے جائل کا اثر بالذات مانا ہے تو اس سے مراد وہ اثر ہے جو حاکی ہو یا نہ ہو، یا حاکی کی حکایت ہو یا نہ ہو، وہ اثر ہر حال میں تام ہو کر رہتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کوئی مانے یا نہ مانے. فلیس من شان العاقل ان یقول به، تو عاقل کی شان یہ نہیں ہے کہ اس اتصاف الماہیہ بالوجود کو حکایت والا مانے. کس کا مانے بیٹا؟ مرتبہ حکایت والا مانے، بلکہ مرتبہ واقعیہ والا مانیں گے. بل یکون فی مرتبۃ المحکی عنہ، بلکہ یہ اتصاف الماہیہ بالوجود جو جائل کا اثر بالذات مرکب والے کہتے ہیں، جعل مرکب والے، اس سے مراد وہ مرتبہ ہے جو محکی عنہ کہلاتا ہے. محکی عنہ جس کی حکایت کی جائے. بھئی زید کھڑا ہے، اس کی حکایت ہم نے نا کلام میں کر دی کہ زید کھڑا ہے، نقل کر دیا، ہے نا. تو ہمارے نقل کر دینے سے وہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ تو محکی عنہ رہے گا، وہ تو زید عالم رہے گا، ہم کہیں یا نہ کہیں وہ تو رہے گا. تو محکی عنہ والا مرتبہ، یعنی ان دو
یہ حکایت محکی انو اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچے. میری زبان میں یہ سن لو کہ اتصاف الماہیہ بالوجود میں جو نسبت ہے اس سے مراد وہ نسبت واقعیہ ہے جو کسی کے ماننے نہ ماننے سے ختم نہیں ہو جاتی، جو واقعی طور پر رہتی ہے نا. اگر اب حکایت اور محکی انو وغیرہ سمجھ میں نہ آئے تو میری والی یاد کر لینا. آنی مرتبہ اتصاف الماہیہ بالوجود فی نفس امر، یہاں تک آئے. حکایت وغیرہ کو میں چکر میں تمہیں چکراتے ہوئے ملا حسن یہاں تک لے کے آئے. ارے پہلے ہی بتا دیتے، آنی اب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے پریشان نہیں ہوتے. سیدھے کہہ دو کہ نفس الامری واقعی اتصاف الماہیہ بالوجود والا جو اتصاف ہے وہ چاہیے جاہل کا اثر بالذات بننے کے لیے. کہ جاہل کا اثر بالذات جس کو مانا ہے جعل مرکب والوں نے، اس سے مراد وہ اتصاف الماہیہ بالوجود ہے جو حقیقت میں ہے نا، کسی کے ماننے نہ ماننے والا نہیں. پہلے بھی کہہ دیتے یعنی اس سے مراد وہ اتصاف الماہیہ بالوجود ہے جو نفس الامر میں ہے. وہی حیات ترکیبیہ واقعیہ، یہی حیات ترکیبیہ واقعیہ ہے. تو دو نکلے، یا تو جاہل کا اثر بالذات وہ نفس شے ہوگی، یا جاہل کا اثر بالذات وہ واقعی نفس الامری اتصاف الماہیہ بالوجود ہے نا. یہ محل نزاع یہاں تک متعین ہوگا. لا تکون تابعہ لاعتبار المعتبر، اور یہ حیات ترکیبیہ واقعیہ وہ ہے جو کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے. کوئی اعتبار کرو یا نہ کرو وہ تو رہے گی ہے نا. ہاں تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ولذا وقع فی کلامہم، اسی وجہ سے ان کے کلام میں یہ واقع ہوا کہ ان اثر الجاہل، کہ جاہل کا اثر مفاد الحیات الترکیبیہ الحملیہ، کہ وہ حیات ترکیبیہ حملیہ کا مفاد ہے نا. یعنی اسی کو بیان کر، یہ کوئی الگ سے نئی چیز نہیں ہے، وہی ہے جس کو میں بتا رہا ہوں اتصاف الماہیہ بالوجود. یہ جو ہے وہ جاہل کا اثر انہوں نے قرار دیا جعل مرکب والوں نے. آنی مفادہ کون شے موجود، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کا موجود ہونا. کیا ہے؟ شے کا موجود ہونا یہ جاہل کا اثر بالذات ہے. تو یہ سا والا جعل مرکب ہے اور جاہل کا اثر بالذات نفس شے، یہ جاہل کا یہ کیا ہے؟ یہ جعل بسیط ہے. تو اسی کا والاول، اب آئے نتیجے پر. اتنا سمجھانے کے بعد تو دو لفظوں میں مجھ سے سمجھ لو، اتنی لمبی جو ہے وہ پیرنے کی ضرورت نہیں ہے، السی پیرنے کی ضرورت نہیں ہے ملا حسن کی ہے نا. ملا سلیم کی سنو بس اتنی کہ جاہل کا اثر بالذات اگر نفس شے ہو تو وہ جعل بسیط کہلاتا ہے، اور جاہل کا اثر بالذات اگر ہے نا اتصاف الماہیہ بالوجود کو مانا جائے تو اس کو کہتے ہیں جعل مرکب. تو جعل بسیط اور جعل مرکب کی گویا تعریف ہو گئی ہے، تعارف ہو گیا کہ جعل بسیط وہ ہے کہ جس میں جاہل کا اثر بالذات نفس شے بنتی ہے، اور جعل مرکب وہ ہے کہ جس میں جاہل کا اثر بالذات ہے نا اتصاف الماہیہ بالوجود کو مانا جاتا ہے. کتنی آسان بتا دی میں نے. تو ملا حسن اچھے ہیں کہ ملا سلیم اچھے؟ ارے جو آسانی سے دے دے ہمیں وہی جو ہے ہمارے لیے اچھا ہے. چلو تو کہتے ہیں والاول الجعل البسیط، پہلا والا جعل بسیط ہے جس کے قائل کون ہے؟ اشراقیہ. اشراقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جعل بسیط حق ہے. والثانی الجعل المؤلف القائل به المشائیہ، اور دوسرے کے قائل، اور دوسرا جو ہے وہ جعل مؤلف ہے جس کے قائل مشائیہ ہے. دوسرا کون ہے؟ وہی اتصاف الماہیہ. یہ سب جو ہے ختم کر دینا ہے. حکایت مرتبہ حکایت محکی انو سمجھا دیا، بس سمجھ لینا. بس اتنا آپ کر لو کہ جو ہے وہ جاہل کا اثر بالذات اگر نفس شے ہو تو ایسی صورت میں وہ جعل بسیط ہے جو اشراقیہ کا مذہب ہے، اور اگر جاہل کا اثر بالذات اتصاف الماہیہ بالوجود کو مانا جائے تو یہ جعل مرکب ہے جو مشائیہ کا مذہب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ محل نظام متعین ہو گیا. یہ سمجھ لیا کہ جعل بسیط کسے کہتے ہیں، جعل مرکب کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ جعل بسیط کے حقانیت کے قائل کون لوگ ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ جعل مرکب کے حقانیت کے قائل کون لوگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلو بس کرو.